جو دجال کے بارے میں سنے اس سے دور ہی رہے. ایسا نہیں ہو کہ نہیں میں جاؤں گا اور مقابلہ کروں گا، دیکھتا ہوں میں. تاکہ آدمی جائے گا اپنے آپ کو مضبوط محسوس کر رہا ہوگا، لیکن جب اس کے سامنے جائے گا اس کے شبہات دیکھے گا نا، بدل جائے گا، اس کی کیفیت بدل جائے گی اور آزمائش میں پڑ جائے گا. مہدی بھی نشانیوں میں سے، لیکن نہ چھوٹی نشانیوں میں سے نہ بڑی نشانیوں میں سے، یعنی 10 میں سے نہیں ہو. مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ چھڑے گی. تو اس کو بعض علماء نے لکھا کہ یہ آخری صلیبی جنگ ہوگی. کیا ہوگی؟ آخری صلیبی، یعنی بڑے عالمی جنگ، بڑی، کہ جس میں مسلمانوں کے 99% لوگ مر جائیں گے. بالعالمین والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے کہ والایمان بالمسیح الدجال، اور آگے کہتے والایمان بنزول عیسی ابن مریم ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد ويموت ويدفنه المسلمون. کہتے ہیں کہ اہل سنہ کے عقائد میں مسیح دجال پر ایمان لانا بھی داخل ہے. اسی طرح وہ عیسیٰ بن مریم علیہم الصلاۃ والسلام کے نزول کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، شادی کریں گے، اور آل محمد کے قائم یعنی مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر وفات ہوگی اور مسلمان ان کو دفن کریں گے. قیامت سے متعلق کچھ معلومات اس سے پہلے ہمارے سامنے آئی ہیں، اور بیچ میں ملائکہ اور رسولوں پر ایمان کا تذکرہ ہوا تھا. قیامت کا وقوع تو یقینی ہے، لیکن یہ کب واقع ہونے والی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. حدیث جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا مشہور ٹکڑا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا یا محمد اخبرنی عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما المسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا نا وہ پوچھنے والے سے اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. یعنی آپ کا اور میرا علم اس کے سلسلے میں برابر ہی کا ہے. جس طرح آپ کو پتہ نہیں کہ کب قائم ہوگی، اسی طرح مجھ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کب قائم ہوگی. تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا فأخبرنی عن اماراتھا، تو پھر آپ اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلائی کچھ. تو یہ نشانیوں کا جو معاملہ ہے علماء نے ان کو 2 قسموں میں بانٹا ہے. قیامت کے وقوع سے پہلے کچھ ایسی علامتیں ظاہر ہوں گی، کچھ ایسی نشانیاں پیش آئیں گی جو اس بات پر دلالت کریں گی کہ قیامت اب قائم ہونے والی ہے. تو امارات، علامات وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں احادیث میں. تو یہ جو امارتیں ہیں ان کو 2 قسموں میں بانٹا ہے علماء نے. ایک کو کہتے ہیں امارات صغریٰ یا علامات صغریٰ، اور دوسرے کو کہتے ہیں علامات کبریٰ یا امارات کبریٰ، چھوٹی علامتیں اور بڑی علامتیں. چھوٹی علامتیں تو مسلسل پیش آ رہی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بعثت کو
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعثت علی والساعۃ کہاتین، کہ میری بعثت اور قیامت کی مثال اس طرح ہے. تو اس طرح کا مطلب کیا ہے؟ دونوں جس طرح پاس پاس ہے نا، اس طرح میری بعثت ہے اور قیامت ہے. اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ شہادت کی انگلی ہے اور اس کے بازو میں بیچ کی انگلی ہے، تو دونوں میں ہائٹ کے اعتبار سے فرق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا حصہ یہ جو گزر گیا نا یہ وہ ہے، اور اب جو اس میں جو حصہ باقی رہ گیا ہے وہ باقی رہ جانے والا حصہ ہے. تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے بہرحال. تو یہ بھی ایک علامت ہے، اور بھی بہت ساری علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. قیامت کی دوسری جو قسم ہے علامت کی بڑی نشانیاں، تو ان کی تعداد 10 ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے قیامت کے سلسلے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، تمہاری گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ تو کہا کہ قیامت کے سلسلے میں ہم باتیں کر رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 چیزوں کو نہ دیکھ لو. تو جب تک 10 باتیں پیش نہیں آئیں گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ جو 10 باتیں بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک نشانی پیش آ جائے تو پھر ان کی حالت کیسی ہوگی نشانیوں کی، کہ جیسے کوئی ہار ہے، ہار میں موتیا ہے، تو ہار ٹوٹ جائے تو موتیا کس تیزی کے ساتھ گرتی ہے. تو جس طرح موتیا ایک کے بعد دیگرے گرتی ہے نا، اسی طرح ایک نشانی کے پیش آنے کے بعد دوسری نشانیاں پیش آئیں گی ایک کے بعد دیگرے. اور پھر قیامت کی حالت کیسی ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر قیامت کی حالت ایسی ہوگی جیسے گابن اونٹنی ہو جس کے 10 مہینے مکمل ہو گئے ہو، اب وہ کبھی بھی بچے کو جن سکتی ہے. تو ان نشانیوں کے پیش آنے کے بعد گویا کہ بس اب قیامت کا وقوع کبھی بھی ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں 10 بتلائی ہیں ان میں پہلے نمبر پر دھواں کا ذکر کیا ہے نا، تو اس کی تفصیلات اللہ کو معلوم ہے. پھر دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا ہے. دجال کا بھی جو 10 نشانیاں ہیں ان کو 2 حصوں میں بانٹا ہے بعض علماء نے. وہ نشانیاں جو انسان سے متعلق ہیں، انسانی شخصیات سے متعلق ہیں، اور وہ نشانیاں جو کائنات میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں سے متعلق ہے. سمجھ رہے بات؟ کائنات میں شخصیات سے متعلق نشانی کیا ہے؟ دجال کا خروج، نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد ان کی موجودگی میں یاجوج اور ماجوج کا ظہور. تو خروج، نزول اور ظہور. خروج کس کا؟ دجال کا، نکلے گا. نزول کن کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. ظہور کن کا؟ یاجوج اور ماجوج کا. تو یہ نشانیاں ایک کے بعد دیگر ظاہر ہوں گی. اب یہاں دجال کا ذکر ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہے، ذکر ہونا ہی ہے. لیکن ایک اور نشانی کا ذکر ہوا ہے، وہ کیا، کون سی نشانی ہے؟ تو وہ نشانی ہے کہ القائم من آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ایک حاکم. کون ہے وہ؟ تو مہدی، امام مہدی. تو مہدی بھی نشانیوں میں سے، لیکن نہ چھوٹی نشانیوں میں سے نہ بڑی نشانیوں میں سے، یعنی 10 میں سے نہیں ہے. وہ عام طور پہ کیا سمجھتے ہم کہ مہدی کا جو ظہور ہے نا وہ کیا ہے؟ بڑی نشانیوں میں سے. لیکن 10 جو بڑی نشانی ہے نا ان میں مہدی نہیں ہے، مہدی کا نکلنا، ظاہر ہونا نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ تو مہدی کا ظہور دراصل بڑی نشانیوں کے ظہور کی تمہید ہے. سمجھ رہے؟
یعنی مہدی جب ظاہر ہو جائے گا نا تو یوں سمجھیے کہ پھر بڑی نشانیوں کے لیے راستہ کھل گیا، اب کھل گیا۔ تو اب تھوڑی سی بات رکھتے پھر انشاءاللہ بات ہوگی کہ مہدی ظاہر ہوں گے، اور پھر ایک لشکر سیریا سے چلے گا، ہے نا، مکے پر حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ تو یہ جو لشکر کا دھسنا ہوگا یہ بڑی علامت کے طور پر لوگوں کے سامنے آئے گا کہ مہدی واقعتاً ظاہر ہو گئے۔ تو مختلف حصوں کے دنیا کے جو علماء ہوں گے، ابدال ہوں گے، وہ سب کا سب رخ کریں گے کن کا؟ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور پھر یہ ایک لشکر جمع ہو جائے گا، تو پھر اس لشکر کا رخ شام کی طرف ہوگا، اور مختصر قصہ بات تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ کہ وہاں لڑائی ہوگی۔ تو اب یہ کہ مہدی لڑیں گے یا اس سے پہلے وہ لڑائی ہوگی، لیکن بہرحال لڑائی ہوگی اتحاد کی بنیاد پر۔ کس اتحاد کی بنیاد پر؟ تو صلیبیوں اور مسلمانوں کے اتحاد کی بنیاد پر۔ صلیبی اور مسلمان دونوں مل کر ایک تیسری فوج سے یا تیسرے فریق سے لڑیں گے تو کامیابی ملے گی، اور کامیابی کے ملنے کے بعد خوشی کا ماحول ہوگا۔ تو اس خوشی کے ماحول میں ایک عیسائی اٹھے گا، صلیب کو بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب کی جے ہو، ہے نا، صلیب کی جے پکارے گا۔ تو مسلمان ایک غیرت میں آئے گا، کہے گا نہیں، صلیب کی نہیں بلکہ اللہ اکبر۔ تو اب اس بنیاد پہ پھر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ چھڑے گی۔ تو اس کو بعض علماء نے لکھا کہ یہ آخری صلیبی جنگ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ آخری صلیبی، یعنی بڑے عالمی جنگ، بڑی، کہ جس میں مسلمانوں کے 99% لوگ مر جائیں گے۔ کتنے؟ 99، 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ اور پہلے صورتحال یہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس جنگ میں پہلے تو مسلمانوں کا ایک گروہ شریک ہی نہیں ہوگا، پھر ایک گروہ جو شریک ہوگا نا، اس میں پھر جب آزمائش پڑے گی تو ایک جماعت نکل آئے گی، تو آخر میں ایک چھوٹی جماعت بچ کے رہے گی۔ تو اس جماعت کے ہاتھوں مسلمانوں کو کامیابی ملے گی، اور کامیابی ملنے کے بعد پھر یہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھیں گے۔ قسطنطنیہ مطلب اب کا استنبول، یعنی ترکی کی جو راجدھانی ہے وہاں، تو ترکی کو فتح کریں گے۔ اور اس سے اشارہ ملتا کہ گویا کہ پھر ادھر کچھ تبدیلیاں ہونے والی ہیں، اللہ کو صحیح تفسیر معلوم ہے، یعنی پھر دوسروں کا قبضہ ادھر ہونے والا ہے۔ تو یہ جو قسطنطنیہ کی فتح ہوگی یہ لڑائی کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان تکبیر بلند کریں گے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدا بلند کریں گے، تو صدائے تکبیر کی وجہ سے قسطنطنیہ کا جو قلعہ ہوگا نا اس کی دیواریں ڈھہ جائیں گی اور مسلمانوں کو داخلہ مل جائے گا، تو یہاں کامیابی ملے گی۔ اب یہ جو کامیابی ہے نا اس کی خوشی منائی جا رہی ہوگی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنے نقصانات ہوں گے نا کہ کسی کو کچھ خوشی نہیں ہوگا فتح حاصل ہونے کی، اور مال غنیمت تو بہت ملے گا لیکن کسی کو کچھ مال غنیمت سے سروکار نہیں ہوگا۔ تو قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ابھی مسلمان اپنے ہتھیاروں کو لٹکارے ہوں گے کہ ایک خبر اڑے گی۔ کیا خبر ہوگی؟ کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ مسلمان جلدی سے کریں گے اور شام کا رخ کریں گے، لیکن پتہ چلے گا کہ خبر جھوٹی تھی، یعنی اطلاع صحیح نہیں تھی، تو پھر پلٹ کے آئیں گے پیچھے، لیکن پھر تھوڑی مدت میں بات پھیلے گی کہ نہیں دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ تو دجال ظاہر ہو گیا ہوگا واقعتاً، اور پھر مسلمانوں سے ایک جنگ ہوگی، پوری دنیا کا چکر لگائے گا وہ۔ تو اب وہ تفصیلات انشاءاللہ ہمارے سامنے آ گئی، ابھی ایک دو بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں میں، کہ دجال دجل سے، دجل مطلب دھوکہ، جھوٹ، فریب۔ دجال مطلب بڑا فریب کار، بڑا دھوکہ۔ تو اس کے پاس دھوکے کے بہت سارے سامان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش مکمل طور پر بنا دیا ہوگا کہ بڑے بڑے اس کے سامنے کیا ہو جائیں گے؟ پھسل جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من سمع بالدجال فلینأ عنہ، جو دجال کے بارے میں سنے اس سے دور ہی رہے۔
ایسا نہیں ہو کہ نہیں میں جاؤں گا اور مقابلہ کروں گا، دیکھتا ہوں میں، کہا کہ آدمی جائے گا اپنے آپ کو مضبوط محسوس کر رہا ہوگا، لیکن جب اس کے سامنے جائے گا اس کے شبہات دیکھے گا نا تو بدل جائے گا، اس کی کیفیت بدل جائے گی اور آزمائش میں پڑ جائے گا۔ تو دجال بڑا دھوکے باز ہوگا، دھوکے کے بڑے سامان ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر ایک اور لفظ استعمال کیا کہ دجال کے لیے مسیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نا نماز میں، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے۔ تو دجال تو جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا ہے، اس لیے دجال کہتے ہیں اس کو، مسیح کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کے سلسلے میں کئی اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ مساحت سے مسیح ہے، چکر لگائے گا پوری دنیا کو، پوری دنیا کے 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا جس کو وہ چھوڑے گا، ہر جگہ پہنچے گا اور ہر جگہ کے لوگوں کے لیے وہ آزمائش بنے گا۔ 3 مقامات صرف ہوں گے کہ جو اس کے تگ و تاز سے محفوظ ہوں گے، مکہ، مدینہ اور بیت المقدس۔ تو ان 3 مقامات پر اس کی رسائی اور اس کا داخلہ نہیں ہوگا، یہاں فرشتے متعین ہوں گے جو اس کو روک دیں گے۔ تو ایک تو مسیح کا مطلب یہ ہے مساحت، سیر و سیاحہ کرنے والا، خوب گھومنے والا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ممسوح العین ہوگا، یعنی اس کی ایک آنکھ پوشی گئی ہوگی، اس طرح ہوگی گویا کہ اس پہ ہاتھ پھیر دیا گیا، تو اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ بہرحال قیامت کی جو بڑی نشانیاں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، اور ظاہری طور پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی امکان یہی ہے کہ پہلی نشانی دجال کی صورت میں ظاہر ہونے والی ہے، دجال کی شکل میں ظاہر ہونے والے دجال نکلے گا، اور اس طرح سے نشانیوں کا آغاز ہو جائے گا، اور قیامت کے قریب ہونے کی بات بالکل یقینی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا